إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال تعالی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اگر وہ اچھا بننا چاہے تو بہت اچھا بن سکتا ہے، اور اگر وہ برا بننا چاہے تو بہت برا بھی بن سکتا ہے۔ اچھا تو اتنا بن سکتا ہے کہ فرشتوں کے لیے قابل فخر بن سکتا ہے، اور اگر برا بننا چاہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ایک انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنا کرم فرمایا، جب ان کا انتقال ہوا، زخم ہوا تھا اور پھر وہ تھم گیا تھا، ہمارے نبی نے دعا فرمائی تھی، پھر جس مقصد کے لیے ہمارے نبی نے ان کے زندہ رہنے کی دعا فرمائی تھی وہ مقصد پورا ہوا، تو ان کا زخم جاری ہوا اور بالآخر وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اہتز عرش الرحمن لموت سعد، سعد کے موت پر، سعد کی موت پہ اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں اللہ کا عرش کیا ہے؟ اللہ کا عرش ایک انسان کی موت پہ ہل گیا تھا۔ پھر جب ہمارے نبی کو بتایا گیا تو آپ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق چلنے کی بجائے بہت تیز تیز جانے لگے۔ حضرت صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اتنے تیز تیز کیوں جا رہے ہیں؟ سکون سے چلیں۔ آپ نے فرمایا، تیز تیز اس لیے جا رہا ہوں کہ ایسے نہ ہو کہ فرشتے ہم سے پہلے سعد کو غسل دے دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سعد کے غسل کی سعادت ہمیں حاصل ہو۔ جب ان کا جنازہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے، زمین پہ پورا پاؤں نہیں رکھ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ کیسی چال چل رہے ہیں آپ نے فرمایا، سعد کے جنازے کے لیے اتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں کہ زمین پہ پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب ان کے جنازے کو اٹھایا گیا، صحابہ نے اٹھایا تو جنازہ بہت ہلکا پھلکا تھا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ سعد تو بڑے بھاری بھرکم اور بڑے قداور آدمی تھے، لیکن ان کا جنازہ بڑا ہلکا پھلکا تھا، ایسے جیسے کسی بچے کو اٹھا کر لے جایا جا رہا ہو۔ آپ نے فرمایا، سعد کے جنازے کو کندھے دینے والے صرف تم نہیں تھے، فرشتے بھی تھے۔ انسان اگر بننا چاہے تو اتنا اچھا بھی بن سکتا ہے، اور اگر بگڑنا چاہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک کالانعام، یہ ہیں تو انسان لیکن ان میں اور چوپایوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ چوپایوں میں بھی کچھ سمجھ ہوتی ہے، کچھ ان میں تمیز ہوتی ہے، کچھ ان میں وفاداری ہوتی ہے، کچھ ان میں شرم اور حیا ہوتی ہے۔ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے،
اپنے مالک کا نافرمان بن جاتا ہے، بے حیا اور بے غیرت بن کر اپنے مالک کی نعمتیں استعمال کر کے اس کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم اضل، جانور میں بھی کچھ سمجھ ہے، اس کم بخت میں وہ بھی سمجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑی صلاحیت رکھی ہے، بہت اچھا بن سکتا ہے اور بہت برا بھی بن سکتا ہے۔ اچھا کیسے بنتا ہے؟ اچھا کسی فیکٹری میں نہیں بنتا، کسی کارخانے میں نہیں بنتا، بلکہ اچھا انسان اچھی صحبت سے بنتا ہے۔ اچھی صحبت میسر ہو اور بننے کی نیت بھی ہو تو بہت اچھا بن جاتا ہے۔ اچھی صحبت میسر نہ ہو تو اچھا بننا مشکل ہوتا ہے، اور اگر اچھی صحبت بھی میسر ہو مگر بننے کی نیت نہ ہو تو عبداللہ ابن ابی کی طرح محروم ہی رہتا ہے۔ اس لیے صحبت انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بلکہ عربی زبان کا مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے، عربی زبان کا مقولہ ہے، تو مجھے یہ بتا کہ تیری صحبت کس کے ساتھ ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو کون ہے۔ اگر تیری صحبت چوروں کے ساتھ ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو چور ہے یا ہو جائے گا۔ اگر تیری صحبت اللہ والوں کے ساتھ ہے تو یا تو اللہ والا ہے یا اللہ والا بن جائے گا۔ انسان کی ذات پر، اس کے کردار پر، اس کے اخلاق پر، اس کے اعمال پر، اس کی عادات پر، اس کے آداب پر، اس کی حیثیت پر سب سے زیادہ اثر اس کی صحبت کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے صرف کتابیں نہیں بھیجیں، آسمان سے آواز آتی فلاں پہاڑی پہ چڑھ جاؤ، وہاں میرا کلام رکھا ہے، اٹھا کے لے آؤ اور سارے اس کو دیکھ کے پڑھنا شروع کر دو، ایسے کبھی نہیں ہوا۔ آسمان سے صرف کتاب نہیں آئی، صرف کتاب اللہ نہیں آئی، بلکہ آسمان کی کتاب کو لے کر رجال اللہ بھی آئے۔ اس لیے کہ دین صرف پڑھنے سے نہیں آتا بلکہ دین صحبت سے آتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سدھارنے کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اکیلی اور نری کتاب کو نہیں بھیجا، بلکہ کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کو بھی بھیجا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صحبت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، تمہیں پتہ ہے نوح علیہ السلام کون تھے؟ نوح علیہ السلام اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے، اور ساری دنیا کے سارے انسان ان کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام کے بعد جب زمین غرق ہو گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا سے، تو سارے ہی غرق ہو گئے تھے۔ جو باقی رہ گئے تھے ان میں سے کسی کی نسل نہیں چلی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل چلی۔ چنانچہ اس وقت ساری دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ حضرت نوح کی اولاد ہیں۔ اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ بتائیے کہ کتنا بڑا درجہ اور کتنا بڑا مقام اور رتبہ ہوا ان کا اللہ کے ہاں۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی شان بے نیازی دیکھیے کہ ان کا بیٹا بری صحبت میں آ گیا، ان کا بیٹا بری صحبت میں آ گیا، اور قانون فطرت کے مطابق جب اسے بری صحبت ملی تو وہ خود بھی برا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس کی تبلیغ کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، اے نوح اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اب ان کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے بد دعا کی اور ساری دنیا غرق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کشتی بنائی اور کشتی میں انہوں نے اپنے ایمان والوں کو بٹھایا، اپنے اہل و عیال کو بھی بلایا۔ جب کشتی بن چکی، ایمان والے بیٹھ گئے اور پانی آسمان سے بھی برسنے لگا اور زمین سے بھی پھوٹنے لگا
اور سیلاب عجیب و غریب آنا شروع ہو گیا تو نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے بڑے شفقت بھرے لہجے میں اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی، اے میرے بچے۔ حالانکہ وہ چھوٹا نہیں تھا، وہ بڑا تھا، بالغ تھا۔ بالغ کے لیے بنیہ کا لفظ نہیں ہے، بنیہ کا لفظ نابالغ اور چھوٹے کے لیے ہے، تصغیر کا صیغہ ہے۔ یا بنی، او میرے بچے، ارکب معنا، چڑھ جا ہمارے ساتھ کشتی میں، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھ نہ دے، نبی کا ساتھ دے۔ تو وہ کہنے لگا ابو آپ مجھے مجبور نہ کریں، آپ کو پانی کا ڈر ہے، سیلاب میں ڈوب جانے کا ڈر ہے۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی پہاڑ پہ کیا کرے گا؟ پہاڑ کی چوٹی تک تو پانی نہیں آئے گا۔ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج تو پہاڑ بھی نہیں بچیں گے، آج تو سارے ہی غرق ہوں گے، لہٰذا تیری خیر اس میں ہے کہ میرے ساتھ چڑھ جا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، نوح علیہ السلام زور لگا رہے تھے کہ بیٹا چڑھ جائے، اور بیٹے کا اصرار تھا کہ میں نہ چڑھوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہوں۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھیں کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی پانی پہاڑوں پہ تو کیا چڑھتا، ابھی پانی نیچے ہی تھا کہ ایک موج آئی اور اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا دیا اور وہ غرق ہو گئے اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ صحبت اتنی مؤثر چیز ہے۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بری صحبت کا اثر ہوا کہ نبی کا بیٹا بھی بگڑ گیا، اور اچھی صحبت کا اثر دیکھیے کہ اصحاب کہف جنہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، آبادی کو چھوڑا، غار میں جا کے پناہ پکڑ لی اپنے زمانے کے ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے جو ان کے ایمان کو چھیننا چاہتا تھا۔ جب وہ نکلے تو یہ 6 تھے، 5 تھے، جب نکلے تھے 5 تھے، نہیں 6 تھے، جب یہ نکلے تو 6 تھے۔ جب نکلنے لگے تو راستے میں ایک جگہ بکریاں چر رہی تھیں اور ایک چرواہا ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ان 6 کو دیکھا کہ یہ سامان اٹھائے اور چھپ چھپ کے خفیہ طریقے سے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایمان بچانے جا رہے ہیں۔ کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ ابھی یہ 7 ہو گئے۔ جب یہ 7 آبادی سے نکلنے لگے تو ان کی 7ویں کی بکریوں کے ساتھ جو ایک کتا چر رہا تھا وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس کتے کے نصیب اچھے نکلے کہ ان 7 کی صحبت کی برکت سے وہ قرآن کا حصہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7 وثامنہم کلبہم وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسید۔ اللہ تعالیٰ کو اس کتے پہ اتنا پیار آیا جس نے اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کیا، نیکوں کی صحبت کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس پہ اتنا پیار آیا کہ اللہ نے اس کی ادا کو بھی قرآن بنا دیا، اس کی ادا۔ اب بتائیے یہ بتانے کی کوئی ضرورت بنتی ہے قرآن میں کہ کتا کس اسٹائل سے بیٹھا ہوا تھا، کس کنڈیشن میں بیٹھا ہوا تھا، کس کیفیت اور حیث سے بیٹھا ہوا تھا، اس کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، میرے پیارے اصحاب کہف کا کتا اپنے اگلے پاؤں کو چوکھٹ پہ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کتا جنت میں نہیں جائے گا لیکن اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ سنا کے فرماتے ہیں بتاؤ صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے، اچھوں کی صحبت کتنی کارگر ہوتی ہے اور بروں کی صحبت کتنی مضر ہوتی ہے۔ اس لیے انسان اچھا بھی بن سکتا ہے اور انسان برا بھی بن سکتا ہے، لیکن اچھا بننے کے لیے اچھی صحبت کو ڈھونڈنا یہ انسان کی ضرورت ہے۔ جیسے انسان روٹی تلاش کرتا ہے نا، پانی تلاش کرتا ہے، پیاس لگے تو پانی ڈھونڈتا ہے، بھوک لگے تو کھانا ڈھونڈتا ہے، بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کو ڈھونڈتا ہے، دوائی کو ڈھونڈتا ہے۔ اس طرح کاش کہ ہمیں اس کی پیاس لگ جائے، کاش کہ ہمیں اس کی بھوک لگ جائے،
کاش کہ ہمیں اس کی تڑپ اور طلب لگ جائے کہ ہم بھی اچھی صحبت کو، اہل اللہ کی صحبت کو ڈھونڈتے پھریں، کہ اہل اللہ کی صحبت میں جب انسان استفادے کی نیت سے آتا ہے اللہ پاک ضرور اس پہ نظر کرم فرماتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے، ہمارے استاد محترم تھے، تفسیر ہم نے ان سے پڑھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، اہل اللہ، چونکہ ان کا دل اللہ کی عظمت اور محبت سے لبریز ہوتا ہے، اللہ کے تعلق سے وہ بھرے ہوتے ہیں، اس لیے ان پہ ہر وقت اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے۔ جو ان کے قریب ہوتے ہیں اس رحمت کا حصہ ان کو بھی ضرور ملتا ہے۔ آج تک جو اللہ والا بنا کسی اللہ والے کی صحبت سے بنا، خود نہیں بنا۔ سارے صحابہ صحبت یافتہ ہیں، سارے صحابہ کو سارے کمالات صحبت کی برکت سے ملے۔ صدیق کو صدیقیت کا مقام ہمارے نبی کی صحبت سے ملا، فاروق اعظم کو فاروقیت کا مقام ہمارے آقا کی صحبت سے ملا، حضرت عثمان کو ذو النورین کا خطاب ہمارے نبی کی صحبت سے ملا، علی کو شیر خدا کا لقب اور یہ طر امتیاز ہمارے نبی کی صحبت سے ملا، حسن حسین کی عظمت ہمارے نبی کی صحبت کا صدقہ ہے، سارے صحابہ کی عظمت ہمارے نبی کی صحبت کا صدقہ ہے۔ جتنے اولیاء آج تک آئے ان سب نے کسی اللہ والے کی صحبت کو حاصل کیا، صحبت سے استفادہ کیا، اور صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کو اپنا قرب اور اپنا تعلق عطا فرمایا۔ آج بھی اگر ہم چاہیں کہ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اپنا تعلق عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، تو دوستو اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے نبی جو لوگ دن رات مجھے پکارتے ہیں آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جما کے بٹھایا کریں۔ اللہ کے نبی سے اللہ فرما رہے ہیں اے میرے نبی جو دن رات مجھے پکارتے ہیں، صبح شام مجھے پکارتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جما کے بٹھائیے۔ اور صحابہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اول مخاطب صحابہ، پھر ان کے بعد سارے مسلمان، اے ایمان والو متقی بن جاؤ۔ اللہ کیسے متقی بنے؟ تقویٰ کسی دکان سے ملتا ہے، کسی فیکٹری میں بنتا ہے، کہاں سے ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے ولیوں کے ساتھ، میرے نیک سچے بندوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو، اللہ تمہیں بھی تقویٰ دے دے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم قطب الارشاد مرشد عالم حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کے کمالات مجھے حضرت سنا رہے تھے، مگر یہ سارے ان میں جو کمال پیدا ہوئے یہ خود سے نہیں ہوئے، وہ ماں کے پیٹ سے ایسے نہیں آئے تھے، ان میں ان کے شیخ کی صحبت کا اثر تھا۔ قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا ان پہ رنگ تھا، باقاعدہ رنگ تھا۔ جب بھی حضرت شیخ کا نام آتا تھا وہ اپنے بیان میں ایسے تراوٹ سے نام لیتے تھے کہ سننے والوں کے منہ میں بھی پانی آ جاتا تھا۔ ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے، یہ ان کی صحبت کا اثر تھا۔ فرماتے ہیں مجھے میرے ابا نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے سامنے پیش کیا بیعت کے لیے۔ حضرت جی نے فرمایا حضرت شیخ سے بیعت کراؤ، چونکہ وہ بڑے تھے، یہ ان کے داماد تھے۔ والد صاحب نے مجھے ان کے پاس بھیج دیا۔ فرماتے میری عمر تھی اس وقت تقریباً کوئی 14-15 سال، ہمارے حضرت کی عمر جو اس وقت تھی 14-15 سال تھی۔ تو کہتے ہیں میں بچہ سا تھا، سمجھ ہی نہیں تھی کہ بیعت کیا ہوتی ہے، تعلق کیا ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت کیا ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں جو ہی میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں بچپن سے نڈر تھا، تو میں نے حضرت سے کہا حضرت یہ بیعت کیا چیز ہے، یہ بیعت کیا چیز ہے؟
تو فرماتے ہیں حضرت شیخ نے اپنی باہوں کو پھیلایا اور باہوں کو پھیلا کے مجھے سینے سے چمٹایا اور فرمایا بس بندہ اللہ سے یوں ہو جائے۔ اللہ یہ بیعت کا مقصد ہے، بس بندہ اللہ سے یوں چپک جائے، یوں چمٹ جائے، یہ بیعت کا مقصد ہوتا ہے۔ حضرت قطب ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ التحصیل ہوئے تو مولانا قاسم صاحب، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہما، یہ دونوں حضرات حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، جو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضرت آپ کے پاس بیعت ہونے آئے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، لیکن حضرت گنگوہی نے کہا حضرت یہ لمبے لمبے اذکار اور لمبی لمبی تسبیحیں اور لمبے لمبے مراقبے یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ راستہ بتائیں، کوئی مختصر سا بتائیں، لمبے لمبے میرے سے نہیں ہوں گے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یوں کہا تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا مولوی رشید احمد اگر آپ سے لمبے لمبے ذکر نہیں ہوتے تو حرج ہی کیا ہے، حرج ہی کیا ہے، اور خود ہی آگے ہاتھ بڑھا کے بیعت کر لیا۔ کہتے ہیں رات کو میں حضرت کے پاس ہی ٹھہر گیا، جب تہجد کا وقت ہوا تو ہر طرف سے رونے دھونے اور ضربوں کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اب مجھے اس شور میں کہاں نیند آئے، اور مجھے شرم بھی آئی کہ مولوی بن گیا ہوں، سارے تو کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اللہ کا ذکر کریں اور میں پڑا سوتا رہوں، تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ تہجد پڑھنے کا مزاج نہیں تھا، لیکن اوروں کو جاگتا دیکھ کر مجھے بھی شرم آئی کہ چلو میں بھی اٹھ کے تہجد پڑھ لوں۔ کہنے لگے میں بھی اٹھ کے تہجد میں میں نے کچھ نفلیں پڑھ لیں، پھر حضرت ہی کے پیچھے میں نے بھی بتکلف بناوٹ کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرمانے لگے مولوی رشید احمد رات تو ایسے ذکر کر رہا تھا جیسے کوئی بڑا مشاق اور ماہر ذکر کرتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے تو حاجی صاحب سے کہا تھا کہ مجھ سے ذکر وکر نہیں ہوگا، پھر بیعت ہونے کے بعد کیا ہوا؟ کہ بس پھر تو میں ان پہ مر مٹا، پھر تو میں ان پہ مر مٹا۔ ایک ہفتہ حضرت نے اپنے پاس رکھا، ایک ہفتے کے بعد فرمایا مولوی رشید احمد جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ سب کچھ ہم نے تجھے دے دیا، اور 33 دن اور رکھ کر سر پہ دستار پہنا کے ان کو گنگو روانہ کیا۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ حاجی صاحب نے جو فرمایا کہ ہم نے سب کچھ تمہیں دے دیا اس کا کیا مطلب ہے۔ 15 برس کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ حاجی صاحب نے مجھے کون سی دولت عطا فرمائی تھی۔ تو بھائیو آج تک جو بنا، جس کو جو رتبہ اور مقام ملا وہ اپنے شیخ کی صحبت کی برکت سے ملا۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے مرشد عالم خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بیت اللہ شریف میں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قاری محمد طیب صاحب حکیم الاسلام، قاری محمد طیب صاحب حجت الاسلام والمسلمین، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے پوتے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کے چہرے پہ جو میری نظر پڑی اتنا نورانی کہ بس کچھ نہ پوچھو، میں تو شش در رہ گیا ان کا چہرہ دیکھ کر۔ حضرت مرشد عالم فرماتے ہیں میں نے حضرت سے پوچھا قاری صاحب یہ آپ نے ایسا چہرہ کیسے بنایا ہے؟ تو فرمانے لگے میں نے نہیں بنایا، میرے شیخ نے بنایا ہے۔ یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، کس نے بنایا ہے؟ میرے شیخ حضرت تھانوی نے بنایا ہے۔ اللہ والوں کا رنگ چڑھ کے رہتا ہے، اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہو کے رہتا ہے، بشرطے کہ استفادے کی نیت ہو اور دل میں کچھ طلب ہو۔ تو بھائی میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں، انشاءاللہ اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں گے، نیک بننے کی کوشش کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور جو معمولات بتائے جائیں اس کا ہر حال میں اہتمام کریں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے جو ہمارے حضرت بہت سناتے تھے کہ معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے، معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے۔ ہمارے اکابر کو ہم نے دیکھا
کہ کبھی بھی اپنے معمولات میں کوتاہی نہیں کرتے تھے. جو شیخ ذکر بتا دیتا مر مر کے بھی اسے پورا کرتے تھے. نیند آ رہی ہوتی اونگ اونگ کے بھی اپنے معمولات کو پورا کرتے تھے. اس سے پہلے بستر پہ نہیں لیٹتے تھے جب تک کہ معمولات پورے نہ ہو جائیں. اب سالکین کا حال یہ ہوتا ہے کہ بیعت بھی ہوتے ہیں، ذکر بھی لیتے ہیں، لیکن پوچھو تو کہتے ہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ہو جاتا ہے. تو بھائی تھوڑا سا ذکر کرنے سے اللہ مل جائے گا، تھوڑا سا اللہ کو یاد کرنے سے اللہ مل جائے گا. اللہ کو پانا ہے، سب سے بڑے بادشاہ زمین آسمان کے خالق اور مالک کو پانا ہے، تو خود ہی سوچئے اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی. ہمارے اکابر نے کتنی محنت کی، ہمارے اکابر نے کتنے مجاہدے کیے، ہمارے اکابر نے کتنی قربانیاں دیں. حضرت امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو روزانہ کے اذکار تھے ان میں صرف اسم ذات کا ذکر 10,50,000 دفعہ کرتے تھے. اللہ کا نام کتنی دفعہ کرتے تھے؟ صرف اللہ کا نام. لا الہ الا اللہ 70,000 دفعہ الگ، لا الہ الا انت سبحانک 1,00,000 دفعہ الگ، حسبی اللہ و نعم الوکیل ہزاروں میں الگ، درود شریف ہزاروں میں الگ، استغفار ہزاروں میں الگ. صرف اللہ کا نام اللہ 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 یہ 10,50,000 مرتبہ روزانہ کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ایک خلیفہ کو ان کی زیارت ہوئی. پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہ اللہ نے کرم فرمایا، مہربانی ہو گئی، بخشش ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا. کہ پھر بھی کچھ تو بتائیں نا. کہ کچھ یہ ہے کہ جب میں دنیا سے گیا اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا احمد علی تو اتنا مجھے کیوں یاد کرتا تھا، تو اتنا ذکر میرا کیوں کرتا تھا؟ میں نے کہا یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، تجھ سے ڈرتا تھا اس لیے تیرا ذکر زیادہ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد علی تجھے بھی بخشتا ہوں، تیری آمد پہ میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کروڑوں مردوں کو بخشتا ہوں اور ان کو بھی معاف کرتا ہوں. میانی صاحب کا قبرستان میلوں میں پھیلا ہوا ہے اور 1,000 سال پرانا قبرستان ہے، کروڑوں لوگ دفن ہیں اس میں. تیری آمد پہ تجھے بھی بخشتا ہوں اور میانی صاحب کے قبرستان میں دفن شدہ لاکھوں انسانوں کو بھی بخشتا ہوں تیری آمد پہ، تیری آمد کی خوشی میں. اس لیے ہمیں اللہ کو بہت یاد کرنا ہے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنی ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے. جو معمولات بتائے جائیں ہر حال میں اس کا اہتمام کرنا ہے. اس علاقے کی ایک سعادت ہے، اس علاقے کی یہ خوش نصیبی ہے کہ حضرت شیخ العرب والعجم مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی ثم مدنی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ اجل اور ہمارے مخدوم حضرت مولانا غلام یاسین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ جیسی شخصیت یہاں موجود ہے. اس علاقے والوں کو چاہیے کہ ان کی قدر کریں، لیکن عام طور سے علاقے والے قدر نہیں کرتے. یہ مدینے والوں کی سعادت تھی جنہوں نے قدر کی تھی. اس لیے آپ سب سے دست بستہ درخواست ہے اس خانقاہ کی قدر کریں. حضرت شیخ مولانا غلام یاسین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کی قدر کریں، ان سے استفادہ کریں. جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر جا کے ان کی قبر پہ آپ روئیں گے اور لوگوں کو ان کے فضائل سنائیں گے کہ حضرت ایسے تھے، حضرت ایسے تھے، جیسے ہم سناتے ہیں. زندگی میں قدر نہ کی، جب چلے گئے تو روتے رہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے زندگی میں قدر کرنے کی ضرورت ہے اور استفادے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اکابر سے کامل استفادے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم پڑھتے تھے تو میرے اساتذہ نے مجھے حضرت مولانا جمشید علی صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں لگایا. مجھے ان کی خدمت میں لگنے کا بہت شوق تھا، جب داخل ہوا تبھی سے خدمت کرنا شروع کر دی.
جب میں صرف نو پڑھنے لگا تو میرے اساتذہ نے کہا تیری صرف کمزور ہو جائے گی اگر تو مولانا کے ساتھ زیادہ گہرا ہوا، اس لیے تو ابھی خدمت چھوڑ دے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں جب تو قافیہ میں آ جائے گا تو ہم تجھے خدمت میں لگائیں گے۔ جب میں ان کی خدمت کے لیے جانے لگا تو میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا کہ وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، وہ تو اپنے زمانے کے بڑے کامل ولی ہیں، مجھے ان کی صحبت میں کیسے رہنا چاہیے؟ تو دو باتیں انہوں نے فرمائیں۔ ایک تو فرمایا محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ محبت ہو تو آداب آ ہی جاتے ہیں۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ جب اللہ کسی کو کسی سے محبت دے دیتا ہے تو آداب بھی سکھا دیتا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ فرمایا۔ دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اے اللہ جیسے صحابہ کو حضور سے فیض ملا مجھے ان سے عطا فرما۔ تو بھائی آپ سارے دوستوں سے درخواست ہے آپ بھی یہ دعا مانگا کریں، اے اللہ جو نور، جو نسبت، جو تعلق مع اللہ کا نور تو نے حضرت مولانا غلام یاسین صدیقی صاحب کی کہ قلب مبارک میں، دل مبارک میں رکھا ہے، اے اللہ اس میں سے ذرہ ہمیں بھی عطا فرما اور ان کی صحبت سے ہمیں بھی استفادے کی توفیق عطا فرما۔ اس کی دعا بھی کریں، اس کی کوشش بھی کریں، اور یہاں روزانہ بھی مجالس ہیں، ہفتے وار بھی مجالس ہیں، ماہانہ بھی مجالس ہیں، جو جس میں شرکت کر سکتا ہے سہولت سے اس میں کرتا رہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔